خبر آئی، یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے. میں نے سیوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہو. اسپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کروایا تھا. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنی انڈرٹیکنگ جو سپریم کورٹ میں دے دی تھی وہ آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. جناب اسپیکر، ہم دو جو باہر سے اریسٹ ہوئے ہیں، ہم باہر سے اریسٹ نہیں ہوئے تھے. میں جس وقت گاڑی میں بیٹھا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واقی ٹاکی میں موجود تھے، جو کہا کرتے تھے فلاں بندہ فلاں گاڑی میں بیٹھا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کے گئے. ہماری اندر سے، میں کہہ رہا ہوں اندر سے بھی یہاں موجود ہے، باہر کی ویڈیو موجود ہے. میں باہر سے اریسٹ ہو کے جا کے گیا ہوں، پر میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر ایون میرے ساتھ بھی وہ بندے چلتے رہے. اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی. یہ صرف اور صرف ایف آئی آر کی بات نہیں، آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا. دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے جناب انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک سچو کی مار ہے، لگتا ہے یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے. 22 تاریخ کو جناب اسپیکر رات کے دیر اندھیرے میں بھی مجھے بھی فون آیا. وہ جلسہ ہمارا پوسٹپون ہو گیا. ہم امید کرتے رہے کہ ہمارا جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا اور اس کو روکا نہیں جائے گا. جناب اسپیکر، ہمیں روٹ دیا گیا، 6 مہینے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، ہمیں روٹ دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا. میں نکلا ہوں، میں ہمیشہ لیڈرشپ کے ساتھ جاتا ہوں. میں اور چکزے صاحب ساتھ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے. میرے اور چکزے صاحب کا راستہ پولیس نے سامنے سے روکا. ہم نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے. میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم روڈ پہ نہیں جاتے، ہم اسٹریٹ میں چلے جائیں گے. ایسی بات ہے، چکزے صاحب بیٹھے ہیں. ہمارا راستہ روکا گیا، ہم اسٹریٹ سے نکلے، ایونیو تک چڑھے. ہر ایونیو بلاک ہوا تھا، کنٹینر ہی کنٹینر پڑے تھے. ایسی سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اب ہمارے جلسے کی ایک فوٹیج میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے جلسے کی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے تو بندوبست ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے 6 بجے ہمارا جلسہ ختم ہو، اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو سٹیج کے پیچھے یا بیک یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو لائٹس نظر نہیں آئے گی. لائٹس وہی تھی جو ہم نے ثوابی میں لگوائے تھے. ہمارا ارادہ جو تھا وہ 6 بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا، لیکن ایون وزیر اعلیٰ نہیں پہنچ سکا. وہ راستے سارے کے سارے بند تھے. اسی وجہ سے جناب اسپیکر، یہ کوئی پروسیڈنگ ہے اس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس از ایڈجرن اور لائٹیں آف ہو ایگزیکٹ ٹائم پہ؟ کیا یہ شادی حال ہے کہ 10 بجے لائٹیں آف اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ جلسہ سسپینڈ کر لیں؟ دنیا کے کس ملک میں دہشت گردی کا دفعہ آپ کے خلاف رجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ 7 کے بجائے 8:30 بجے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایف آئی آر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا، 7 کے بجائے 8:30 بجے مقرر کیا ہے. میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فورس کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے. اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں زندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جناب اسپیکر اس کا بھی لی ہے. میں اسکول بھی گیا ہوں، میں کالج بھی گیا ہوں، یونیورسٹی بھی گیا ہوں، لندن امریکہ بھی پڑھا ہوں، وکالت اور پالیٹکس میں بھی رہا ہوں، لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دھکا دیا نہ مجھے کسی نے دھکا دیا. میں نے ایسی زندگی گزاری ہے. جناب اسپیکر، یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں. یہ جلسہ تو بہانہ تھا، ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہر حال میں خان کے ساتھ ہوں. میں جناب اسپیکر آپ کی گزار کرا لوں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنے کندھے تلے لیا ہوا ہے، ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے. بٹ بینگ اے چیئرمین، اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو، بات کرو، راستہ بند نہ کرو، راستہ نکالو اس ملک کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر. جناب اسپیکر، اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا. اس اتنی بڑی فورس کی جس کے 70% میں جاتا ہوں، میں نے میری ویڈیو دیکھے، کیا خیال ہے میں سیڑھی چڑھ کے گیا ہوں؟ ارے میں اس سٹیج پہ سیڑھی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں، میں سیڑھی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں. عمران خان صاحب کے
جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے تھا، میرے نہیں اٹھا رہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ کی ایمان پہ بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ای سی ایل سے نام نکالے گئے، ہم ٹٹ پاٹیٹ نہیں جاتے۔ آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئی ہوئے ہماری بہنیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے قد کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہے، بڑی بہادر، لیکن ہماری سیمابیہ طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے آئی ہیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے، کیا کر لوگے؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ میں، کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے، آپ کا وفاقی وزیر پھر 300 مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے۔ آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے 11 ایم پی اے کو 15 سیشن کے لیے سسپینڈ کیا۔ ایز اے چیئرمین میرے اوپر پریشر پڑا، ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا، بڑی بدتمیزی کی، پر میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپینڈ کرنا۔ آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو، ہم نے نہیں جس اسپیکر نہیں پلیز نہ کریں، میں ابھی کر رہا ہوں، پلیز وائنڈ اپ کریں۔ جناب اسپیکر، ہم اسٹاپ نہ کیا کریں، ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، خدا کی دنیا میں، اس ملک میں، اس سرزمین پہ خدا کے قانون ہو، صالحین حکومت کرے، اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے۔ ہمارے 10 سمنے جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے ہیں اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے۔ میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے، ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اور اس لیے اس ایمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے آپ کو گزارش کرا ہے، آپ کا سرجن اینڈ آئین نے آپ کو سپریٹ سیکریٹریٹ دیر کر کے یہ پروٹیکشن صرف اس ایوان کو ہے، اس لیجسلیچر کو ہے، کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس کی آپ نے انکوائری کرنی ہے، اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے 10 مہینے آئیں گے یہاں، وہ آپ کو روایات سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹھا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ایمنیز سوائے 9-10 کے، جب تک 10 سپٹمبر کے وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی، ہمارا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز سوائے 9-10 کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے۔ باقی کوئی ایمنے ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا، نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے 9-10 ایمنے کے۔ یہ ہمارا احتجاج ہے، میرے علم میں آیا ہے، بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس اسٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، تلخیوں کو ہم نے کام کرنا ہے، تو جناب اسپیکر اس کو نہ بھول جائیے، یہ کاروباری سیاست، کاروباری جمع خرچ نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں 2 میں سے 1 مائنس کرو تو یہ 1 بھی نہیں رہے گا، یہ 1 بھی نہیں رہے گا۔ جناب اسپیکر، خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے، ایک قوم کی ضلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جبارین کی طرح ظلم کر کے پکڑتے تھے۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نے 4 بندوں کے اہل کو پسند فرمایا تھا۔
آل ابراہیم، آل نوح اور آل عمران کو، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ سیلاب بھیجے اور ان کو چندبیریاں دی۔ ریزن یہ کہ نماز چھوڑ چکے تھے، شہوت نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلف تھے۔ ناخلف کا مطلب موجودہ وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں۔ جناب اسپیکر، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے منیس کو آپ آج کے سیشن میں ضرور پروڈیوس کریں۔ یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا، یہ منیمم ہے جو آپ آج کائنڈلی مہربانی کر لیں، یہ کر دیں، اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ کی انکوائری کہاں ختم ہوتی ہے تاکہ ہم پھر نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ آنریبل